الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام قبل الکلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الامین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، اکثر و بیشتر آپ ملک عزیز میں، ملک پاکستان میں اور دیگر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا یورپی غیر مسلم ممالک ہیں، اکثر فون کا استعمال بہت عرصے سے جاری ہے، اور جب بھی ہم فون کسی کا سنتے ہیں تو کان کے ساتھ لگاتے ہوئے پہلا لفظ ہیلو کا بولتے ہیں۔ تو آیا یہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ تو آئیے ہم آج کے اس لیکچر میں اس کے بارے میں حتی الوسع جو قرآن و سنت کا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس لفظ کا استعمال کرنا ناجائز ہے کیونکہ ہیلو کا لفظ ہیل سے بنا ہے، ہیل او، ہیل کا معنی ہوتا ہے جہنم اور ہیل او کا معنی ہے جہنمی، یعنی دوزخ والا۔ تو اس وجہ سے اس لفظ کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اس لفظ کا ایک معنی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ کئی معنی اور کئی مطالب کو واضح کرتا ہے۔ انگلش زبان کی جو ڈکشنریز ہیں ان میں سے مشہور جو ہیں وہ آکسفورڈ ڈکشنری ہے، نمبر 2 چیمبر ڈکشنری ہے، اور نمبر 3 کیمبرج ڈکشنری ہے، اور نمبر 4 ویبسٹر ڈکشنری ہے۔ ان ساری انگلش کی جو لغات ہیں، ڈکشنریز ہیں، ان کو دیکھا جائے تو یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی تو اس لفظ کا معنی ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے یا اس کا استعمال ہوتا ہے اہل عرب کے ہاں یا دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاں کسی چیز کی جو ہے وہ حیرانگی کے اظہار کے لیے، اور دوسرا اس لفظ کا استعمال غصے کے اظہار کے موقع پر بھی ہوتا ہے، اور تیسرا اس لفظ کا استعمال کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی انگریزی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور چوتھا گفتگو کے شروع میں حال چال پوچھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، جہنمی ہے۔ مشہور ڈاکٹر تھامس الوا ایڈیسن، بعض نے کہا ہے کہ یہ اس لفظ کا موجد ہے، لیکن جو فون کا موجد ہے گرام بیل، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ کوئی بھی اس لفظ کا موجد ہو، یہ لفظ جو ہے وہ ہیل او سے لیا گیا ہو یا اس کی شکل ہول یا حال کسی لفظ سے بھی یہ متشکل کیا گیا ہو، دراصل یہ لفظ تسلیماتی ہے، یعنی گریٹنگ، ملاقات کے طور پر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کا استعمال شرعی طور پر خلاف سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ قرآن کا واضح حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر اس سلام کا جواب دو یا اس جتنا جو ہے وہ کلمات کو لوٹا دو۔ اور دوسری بات، جب ہم آپس میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا اسلامی طریقہ جامع ترمذی کی جلد 2 صفحہ 99 پر موجود ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام قبل الکلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کلام سے پہلے سلام کرنا ہے۔
تو ہم تو ہیلو کرتے ہیں، بعد میں کلام کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا طریقہ خلاف سنت ہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ احکام القرآن ابن عربی کی تفسیر ہے، اس میں موجود ہے کہ یہ لفظ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، جیسے سورہ حشر میں بھی موجود ہے السلام المؤمن المہیمن، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ اور حضرت ابن عجینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتدری ما السلام یقول انت آمن منی، کہ پوچھا گیا کہ بتاؤ سلام کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ انت آمن بی، تو مجھ سے امن پانے والا ہے، سلامتی پانے والا ہے۔ تو دیکھیں کتنا مقدس لفظ ہے، اس میں دعا ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور اس کی کثرت کا یہ ہمیں حکم ہے۔ دیکھیں بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دینا، پھیلا دینا، لہٰذا السلام کا لفظ پھیلانا چاہیے۔ ہیلو ہیلو کا لفظ جو ہے ہم مسلمانوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے، ایک انداز تکلم بنا لیا ہے جو کہ غیر مسلموں کا ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے، عام ازیں کہ اس کا کوئی بھی معنی ہو۔ دیکھیں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں جب جاتے تھے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، صرف لفظ السلام کو عام کرنے کے لیے جاتے تھے، اور حضور نے کتنی اس کی فضیلت بیان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو پھر 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت کہتے ہیں، پھر نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ورضوان کہتے ہیں، پھر اور درجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا مقدس لفظ جس کے اندر دعا بھی ہے اور امن کا پیغام بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اور حضور یہی فرماتے ہیں، بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں۔ لہذا اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو۔ لہٰذا ہیلو ہیلو کے لفظ کے استعمال میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی اجر بھی نہیں ہے جی، اور لفظ السلام کہنے میں بے شمار برکات ہیں اور بے شمار نیکی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اس لفظ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یا سلام نکرہ کہہ دیں سلام تب بھی ٹھیک ہے، سلام قولا من رب رحیم، بڑا پیارا لفظ ہے، جنتیوں کا جو ہے وہ سلام ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو، پورے اہل اسلام اہل پاکستان کو اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔